لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق. فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين. سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد وآل محمد. پاکستان کراچی میں ایک جوان عزادار کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہاں اس کے بھائی اور اس کے والد بھی یہاں موجود ہیں. ان کی طرف سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس مرحوم سید محمد افضل ابن سید محمد عسکری صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی چھٹی مجلس اور آج 7ویں مجلس اور آج 6 محرم الحرام
کہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں آپ کے روبرو ہیں۔ تفسیر سورہ حمد کو عنوان بنایا اور اس سورہ کریمہ کی آیات کی تفسیر کا سفر اس منزل تک پہنچا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ قرآن مجید کا اگر کوئی موضوع پوچھے تو میں کہوں گا کہ ہدایت انسان۔ مقصود و غرض حیات انسانی یہ ہے کہ وہ ہدایت پائے۔ اور خود سورہ حمد جو ہے وہ ہے خلاصہ قرآن۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس میں آدھی بات اللہ کے لیے ہے اور آدھی بات جو ہے وہ بندوں کے لیے ہے، اور بندوں کی طرف سے اللہ بندوں کی نائب بن کر کیا شرف دے رہا ہے۔ نیابت عبودیت میں ربوبیت جو ہے وہ بول رہی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم سے ہدایت طلب کرو۔ تو جب کسی سے کوئی طلب کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، پہلے اس پر ایک اعتبار اور اعتماد بٹھایا جاتا ہے کہ میں آپ کا وفادار اور مخلص ہوں۔ چنانچہ سورہ بھی اسی طرح شروع ہوا کہ پہلے جیسے قصیدوں میں جب درباروں میں قصیدے ہوتے تھے تو پہلے مدح محبوب اور مدح ممدوح ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساقی نامہ، اور اس کے بعد طلب ہوتی تھی۔ شاعر مداح طلب کرتا تھا۔ یہاں پر بھی ابتدا اسی طرح ہے، کیونکہ وہ سلطان السلاطین ہے، وہ ملک کائنات ہے، لہذا کہا گیا کہ پہلے تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، اس سے بڑھ کے تعریف ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر طرح کی تعریف تجھ سے مخصوص ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، روز جزا ہے۔ اب اور اعتماد بٹھاؤ کہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے مجھے، اور کسی اور کا بندہ بھی نہیں ہوں جو مانگوں۔ ایاک نعبد، بس تیری عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بس تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیرے علاوہ نہ کسی کی بندگی کرتا ہوں، نہ اور کسی سے طلبگار ہوں۔ تو نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ اور اس کے بعد جو اصلی طلب ہے جس کے لیے یہ سارا ماحول بنایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سارا ماحول جو بنایا گیا ہے وہ اس بات کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی سورہ حمد کا بھی مقصود اور غرض اصلی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو بندگی کے فائدے کی بات ہے وہ سب ماحول بنایا گیا، اعتبار بٹھایا گیا، خوش کیا گیا، راضی کیا گیا، اور اب فوراً طلب لگا دی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ پھر پوری طلب آخر تک کے آخر سورہ تک یہ ایک ہی طلب ہے، یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یہ فقط اہدنا کا مقصود ہے کہ کاہے کی ہدایت کا۔ ہدایت سے پہلے یہ کہہ دیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فقط تجھ سے مدد چاہیے، نہ کوئی اور میری ہدایت کر سکتا ہے اور نہ کسی کے بس میں ہے، اور نہ اور کسی سے مجھے مدد چاہیے، تیری مدد چاہیے۔ کاہے کے لیے تیری مدد چاہیے؟ کہ صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تیری مدد، تیری عون، تیری نصرت، تیری حمایت صراط مستقیم پر آنے کے لیے چاہیے، اور اگر آ گئے ہیں تو رہ جانے کے لیے چاہیے۔ توجہ ہے، عام مفاہیم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
ایک اور آیت میں آئی مدد، اللہ نے پھر وہاں پہ حکم دیا کہ استعینوا بالصبر والصلاح وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی تجھ سے عبادت چاہتے ہیں، بس تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ اگلی جگہ کہا کہ استعانت چاہو، کاہے سے؟ استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاح، صبر سے مدد، صبر کے وسیلے سے مدد مانگو، صلاح کے وسیلے سے مدد مانگو۔ بھئی یہ طے ہے کہ صبر اللہ نہیں ہے اور صلاح اللہ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کل کی منزل پہ اگر آ جائے تو آپ کا وقت آیا نہ ہو، اور آج وقت تھوڑا نکل بھی چکا ہے، لہٰذا مجھے موقع نہ دے زیادہ آگے بڑھنے کا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ وقت نہ آپ کا صرف ہو، اور جو میں مطالب دینا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک مل جل کے صلوات استقبالی پڑھیں، ایسا کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کل میں اس ٹاپک پہ اچھا خاصا پڑھ چکا، فقط آپ دو تین جملوں کے بعد آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ غیر اللہ سے استعانت اور مدد جو ہے وہ شرک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد چاہو اور صلاح کے وسیلے سے مدد مانگو۔ تو یا تو صبر ہی اللہ ہے، صلاح ہی اللہ ہے، پھر اگر صلاح ہی اللہ ہے تو پھر اللہ کی صلاح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بہت موٹی موٹی بات کر رہا ہوں تاکہ زیادہ پریشان نہ ہو بچے میرے، کہ صبر سے مدد مانگو، استعانت چاہو، صلاح سے مدد چاہو، اور صبر و صلاح سے مدد چاہی کیسے جائے؟ تو اس کلام کے دو پہلو ہیں۔ ظاہر پہلو تو یہ ہے کہ صبر سے مراد ہے روزہ، تفاسیر اہل بیت کا نچوڑ، صبر سے مراد ہے روزہ، صلاح سے مراد ہے نماز۔ صلاح تو کہہ دیں گے نماز کو، صبر سے مراد یہاں پر روزہ ہے۔ مگر اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کیسے مدد کرے گا، صلاح کیسے مدد کرے گی؟ چنانچہ تفسیر باطنی میں اہل بیت اطہار سے یہ آیا کہ صبر سے مراد ہے علی، توجہ کا طالب ہو، صبر سے مراد ہے رسول اللہ، اور صلاح سے مراد ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات تو آپ پڑھتے ہیں نا ائمہ کے نام پر؟ یہ تفاسیر اہل بیت میں آیا ہے کہ صبر سے مراد ہے رسول کی ذات، صلاح سے مراد ہے علی کی ذات۔ اب کوئی یہ کہے کہ روزہ سے مراد محمد ہے اور صلاح سے مراد، نماز سے مراد علی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ آپ ادھر کی طرف آؤ۔ بھائی کلمے کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ، مگر اللہ نے عیسیٰ کو قرآن میں کلمہ کہا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے، غور کیجئے گا۔ کائنات پر جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے چار وجود ہیں، ایک وجود لفظی ہے، ایک وجود کتبی ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود اصلی اور عینی ہے۔ وجود لفظی ہے جو آپ نے بولا، وجود مکتوبی ہے جو آپ نے لکھا، وجود ذہنی ہے جو آپ نے سوچا، وجود اصلی وہ ہے کہ جو باہر دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ان تین وجود جو شروع کے ہیں ان کی اپنی کوئی ذاتی طور پہ انڈیپینڈنٹ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک کہ وجود اصلی نہ ہو تب تک ان تین وجودوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی چوتھا وجود ہی تینوں کی عزت رکھے ہوئے ہے۔ صلوات پر محمد۔ ایک صلوات پر مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہم نے کہا یہ مائک، یہ ہے لفظی وجود، ہم نے کہا گلاس، یہ ہے لفظی وجود، لکھ دیا گلاس، یہ ہے کتبی مکتوبی ریٹن وجود اس کا، کیا یہ اصلی ہے؟ اگر یہ ہم نے بولا گلاس تو بھر کے پانی پی لیجئے، ہم نے لکھا گلاس انھیل دیجئے اس پہ کاغذ پہ پانی، دیکھیں بھر جائے گا، دیکھیں آپ سیراب ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا گلاس، آپ نے سوچا گلاس،
یہ ہے وجود ذہنی. جو بھی آپ کی ریٹنا پہ تصویر بنی میرے کہنے سے, جو اسٹور تھی اس کی شکل, بھائی کبھی آپ نے اس کا وجود اصلی دیکھا تھا تبھی تو اس کی تصویر تھی, اور آپ کو معلوم تھا کہ اس چیز کے مقابل یہ لفظ رکھا گیا ہے, یہ اس کا نام ہے. تو ہم نے کہا تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر ابھری, مگر یہ اصلی وجود نہیں ہے ذہن میں جو آیا ہے. اگر آیا ہے تو اس میں پانی پی لیجئے. دو فلاسفہ میں اسی لیے بحث ہو رہی تھی. ایک کہہ رہا تھا کہ ذہنی وجود اصلی ہے, اور جو باہر ایکسٹرنل ایگزسٹنس جو اس کا ہے فزیکل ورلڈ میں, یہ اس کا پرتو ہے, یہ اس کا سایہ ہے, یہ اصلی نہیں ہے. اصلی وہ ہے جو سوچا جاتا ہے. وہ کہہ رہا تھا نہیں بھیا یہی اصلی ہے جو باہر نظر آ رہا ہے, یہ عینی, یہ اصلی ہے, اور اس کی تصویر ریٹنا پر ہے, ذہن میں ہے. بحث ہوتی رہی, تھک گئے, کوئی نہ جیتا. کہا چلو تھک گئے, تھوڑا بریک کرتے ہیں, اپنے ڈسکشن کو ریسٹورانٹ چلتے ہیں, ایک پیالی چائے پی لی جائے, پھر بحث شروع کریں گے. بھوک بھی لگی تھی. ہوٹل والے سے کہا کہ بھائی 2 انڈے بھی دے دینا ابلے ہوئے. 2 چائے آ گئی, 2 انڈے آ گئے. اب جو کہہ رہا تھا کہ اصلی جو باہر وجود ہے وہی اصلی ہے, اس نے ہاتھ بڑھایا, 1 انڈا کھایا اور جلدی سے دوسرا بھی کھا لیا. اب وہ دوسرے والے ذہنی والے کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ایک میرا تھا ایک آپ تھا, آپ نے دونوں کھا لیے, میں کیا کھاؤں گا. تو ان کا میں نے تو سایہ کھایا ہے, آپ اصلی والا کھا جائیے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے بچوں کو مثال دے دی کہ ہر چیز کے 4 وجود ہیں. ایک لفظی ہے, ایک کتبی ہے, ایک ذہنی ہے, ایک عینی ہے. ہر شے کے 4 وجود ہیں. 3 وجود معتبر نہیں ہے, اصلی وجود معتبر ہے, جس کی وجہ سے یہ 4 وجود, یہ تینوں وجود بھی معتبر ہو گئے. یعنی اگر چوتھے وجود سے رشتہ جڑا ہوا ہے تو معتبر ہے, اگر چوتھے اصلی وجود سے رشتہ کٹ گیا تو غیر معتبر ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. اب صلاح ہو, صوم ہو, وغیرہ وغیرہ, ظاہر ہے سب قرآن میں آیا. قرآن سے اونچی مقدس تو کوئی کتاب ہے نا جس کے جملے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہر شے کے جب 4 وجود ہیں تو ہمیں یہ بتائیں قرآن پڑھنے والے کہ قرآن کا وجود اصلی کہاں ہے. بڑی معذرت اگر کسی کے ذہن میں یہ پہلے سے بات ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا. ہو سکتا ہے بعض لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہو, مجھے کوئی دعویٰ علمی نہیں ہے. میں تو فخر وفاداروں کی فہرست میں نام لکھانے کے لیے ان کی مداحی کرتا ہوں کہ محشر کے میدان میں یہ ٹیپ کھول دیا جائے اور وفاداروں میں ہم بھی شمار ہو جائیں, ہم بھی ان کے مداحوں میں شمار ہو جائیں. اور ہمیں کیا چاہیے, کوئی قابلیت تھوڑی نہ دکھانا ہے. جو سمجھ رہا ہے وہ اور مضبوط ہو جائے, جو نہیں سمجھا ہے وہ آج سے سمجھ جائے. لہذا اب ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ قرآن کا اصلی وجود کہاں ہے. جو حافظ جی پڑھتے ہیں یہ اصلی وجود ہے, یہ لفظی وجود ہے. جو پرنٹنگ پریس میں چھپتا ہے یہ اصلی وجود ہے نہیں, یہ کتبی وجود ہے, لکھا ہوا. قرآن کہہ کے جو بھی ذہن میں آیا یہ اصلی وجود ہے نہیں, یہ ذہنی وجود ہے. اور یہ جب ہی ہے جب اصلی آپ نے دیکھا. اور اگر آپ کہیں کہ کتاب ذہن میں آئی یہ والی تو ہم کہیں گے کتبی وجود ہی کا فوٹو آ گیا, وہ ذہن میں رہ کے بھی کتبی رہ گیا. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے. وہ قرآن کا اصلی وجود کہاں ہے, بیدار ہے کہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں یہ لفظوں میں ڈھل کے آئی ہیں, ان کے حقیقی معنی کچھ اور ہیں, ان کا اصلی وجود کوئی اور ہے. اب ہمیں یہ بتائے کہ اس کا اصلی وجود کہاں ہے, یہ قرآن کہاں ہے حقیقت میں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے. تو پھر قرآن نے اپنے بارے میں بتایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ میری روشن نشانیاں, روشن آیتیں ہیں, یہ ان کے سینوں میں ہے کہ جن کو علم دے کے بھیجا گیا. نہیں بلکہ سورہ واقعہ سے اگر اس کو مربوط کر دوں تو اور بات مضبوط ہو جائے کہ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لا تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون. میں مواقع نجوم کی قسم کھاتا ہوں, ستاروں کی قسم نہیں, ستاروں کی جگہوں کی قسم. باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں, اگر آپ سے شیئر کریں اور آپ اس کو ضائع نہ کریں. ستاروں کی قسم اللہ نے نہیں کھائی, ستاروں کی جگہوں کی قسم کھائی. حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے جس ایک کی اقتدا کر لو, بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سے جس ایک کے بھی پیچھے پڑ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے.
یہ حدیث ہے ستارے لہذا بڑے محترم ہیں. میں کہوں گا قرآن میں احترام دکھاؤ. قرآن میں اللہ نے جتنی بھی اپنی آیتوں کی قسم کھائی ہے کوئی نہ کوئی شرط کے ساتھ کھائی ہے. سورج کی بھی ایبسولوٹ قسم نہیں کھائی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چاند کی بھی اکیلی قسم نہیں کھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. توجہ، چاند کی جب قسم جب سورج سے ملا پیچھے پیچھے چلا جائے. ستارے کی قسم نہیں کھائی ہے، ستارے کی جگہ کی قسم کھائی ہے. توجہ کا طالب ہوں. ستاروں کی قسم نہیں کھائی ہے، ستاروں کی جگہ کی. لا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی نہیں، ستاروں کی جگہوں کی. یہ جگہ کی قسم کس لیے کھائی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک ستارے کی قسم کھائی ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کھائی ہے. یہ نجم کا پلیورل ہے، جمع ہے، مگر سنگولر ایک جگہ آیا ہے. جہاں جمع آیا ہے وہاں جگہ کی قسم، جہاں سنگولر آیا ہے واحد آیا وہاں پر کھائی ہے قسم مرے گا شرط کے ساتھ. سورہ نجم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، ایک ستارے کی، کہ جب وہ بلندی سے مائل بپستی ہوا. برائے خوشروئے محمد والے محمد بلند تھوڑی دیر بعد یہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ذہن میرے ساتھ رہیں، صلوات پڑھیں، کوئی سازش نہیں ہے. توجہ توجہ، دامن وقت کی میں تنگی ہے اور مجھے مطالب اچھے خاصے آپ کے سامنے کہنے ہیں. میں بات بتانے چلا تھا قرآن کے وجود اصلی کی. سورہ واقعہ نے کہا لا اقسم بمواقع النجوم. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ستاروں کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، ستاروں کی نہیں. ایک ستارے کی قسم کھائی مگر ایک شرط لگا دی، ہر ستارہ نہیں. وہ نجم اذا ہوا، قسم ستارے کی اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا نہ رہے بلکہ اپنی جگہ کو چھوڑے کسی در کی عظمت میں. اور کون نہیں جانتا ہے کہ عبد زہرا و علی کے لیے یہ ستارہ آیا، یہ ستارہ در علی و سیدہ پہ آیا، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کے آیا. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات میں یہی ایک اکیلا رشتہ ہے اولین و آخرین میں کہ جو اللہ نے رشتہ لگایا. عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھا، فرش پہ محمد نے نکاح پڑھا. ستارے نے اتر کے سند دی تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو بے توجہ ضائع نہ جائے. ہر رشتہ زہرا و علی کے رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے رسول کی ازواج ہو چاہے رسول کی شادیاں ہو. وجہ کیا ہے کہ زہرا و علی کا یہی ایک کائنات کا رشتہ ہے. یہ ویسے نازل ہوا ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے. جتنا قرآن کا احترام واجب ہے اتنا بیوی اور مولا کے رشتے کا احترام واجب ہے. تو ایک ستارے کی قسم ہے اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، در سیدہ پہ آ کے جھک جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ستارہ محترم ہے، بے شک ستارے ہیں اصحاب، مگر اللہ نے بتا دیا کہ ستارہ اس وقت تک محترم ہے جب تک احترام در فاطمہ کرے. اگر در فاطمہ کا احترام نہ کرے تو غیر محترم. اسی لیے جگہ کی قسم کھائی ہے کہ جگہ پہ اگر در علی و فاطمہ کے آگے در اہل بیت کے آگے اپنی جگہ پہ اکڑا ہوا کھڑا رہے تو ہوگا ستارہ مگر کسی عزت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ ستاروں کی نہیں، ستاروں کی جگہوں کی قسم. وہ ستارے جو جگہ چھوڑ کے اس در پہ جھک جائے وہ محترم. صلوات پر محمد و آل محمد. لا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بڑی عظیم قسم ہے اگر تم جانو. کیا کہنے جا رہا ہے اتنی بڑی قسم کھا کے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے. کہاں ہے یہ؟ یہی ہے حقیقت قرآن. اللہ کہہ رہا قرآن بھی کہیں اور ہے.
انہ لقرآن کریم کہا ہے فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب کے اندر ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جو مطہر ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مس کرنے کا مطلب ہے کہ مطالب و معانی اور تفسیر و تحویل قرآن، یعنی مس کا مطلب ہوتا ہے تصرف، استعمال. اللہ اکبر. میں فقط اشارتاً کر رہا ہوں کہ مس کا مطلب ہوتا ہے تصرف. جب مریم سے ملک نے کہا کہ بیٹا بچہ تمہارے ہونے والا ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا. مس کا مطلب ہے کہ تصرف. تصرفوں کا فرق ہے مگر جو کامن میننگ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی مجھ پر تصرف نہیں ہوا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس قرآن پہ تصرف کون کرے گا، استعمال کون کرے گا؟ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون اس پہ تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں. کون ہے مطہرون؟ آیہ تطہیر میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ظاہری ہے، یہ قرآن تدوینی ہے جو بولا جائے، پڑھا جائے، لکھا جائے. محمد و آل محمد قرآن حقیقی ہے، یہ صامت ہے، یہ ناطق ہے، یہ قرآن ہے. اور اگر کوئی شک کرے کہ یہ قرآن کیسے ہے، یہ بات اور ہے کہ خود قرآن مجید میں کہیں قرآن کو قرآن کہیں کتاب کہا گیا. ابھی یہی آپ نے دیکھا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی قرآن ہے جو کتاب میں، اس کا مطلب قرآن الگ ہے، کتاب الگ ہے. ہر جگہ قرآن، ہر جگہ کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، ہر جگہ کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے. اہل بیت قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن. جنگ صفین میں کیا بھول جائیں گے؟ ارے آپ تو یاد رکھتے ہیں، صفینیوں کو بھی یاد ہوگا. عجب منزل ہے، کہاں سے کہاں میری بات چلتی جا رہی ہے، مگر الحمدللہ کہ ایک ہی مندو کے ذکر میں ہے. جنگ صفین کا واقعہ یاد ہے کہ جب ابن عاص نے اپنی چالاکی اور اپنی مکاری سے جنگ کے ماحول اور رخ کو بدلنے کے لیے مشورہ دیا کہ نیزوں میں قرآن بلند کیے جائیں. ظاہر اپنے قرآن کہاں سے آئیں گے، پتھر وتھر ہوں گے. بھائی بت پرست ہے تو قرآن کی جگہ بھی پتھر ہی ہوں گے ایک آدھ قرآن. ظاہر ہے کہ مصاحف سب کہہ رہے تھے مصحف ہے. اور جیسے ہی قرآن بلند ہوئے، ظاہر مولا کے لشکر میں بھی مختلف میدوں کے لوگ تھے، ہر ایک سلمان و ابو ذر تھوڑی نہ تھا. ہاں ادھر آ جانے سے کوئی بالکل پکا نہیں ہو جاتا. یہ دیکھا جائے گا کس کا لیول کیا ہے، کس کی اسٹیج کیا ہے، کس کا معیار کیا ہے. تو اب لشکر میں مولا کے پھوٹ پڑ گئی. ایک تو وہ تھا جو علی کہے، اور ایک وہ گروہ تھا جو کہہ رہا تھا ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں، جنگ روکیے، قرآن قرآن. تو جب مولا نے یہ خطرناک موقع دیکھا کہ میرے خلاف قرآن استعمال کیا جا رہا ہے، مصحف، تو عجب عجب جرأت آمیز میرے مولا کا جملہ ہے جو سنہرے حرفوں سے لکھنے والا ہے اور خود علی کا تعارف علی کا جملہ کرا رہا ہے. علی نے جب انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پہ قرآن کے ساتھ کیسے لڑیں، قرآن بیچ میں آ گیا ہے، جنگ روک دیجئے، تو مولا نے اپنے لشکر سے کہا کہ فَضْرِبُوا عَلَىٰ مَصَاحِفِهِمْ وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، ان کے مصحفوں پہ تلواریں مارو، اس لیے کہ میں قرآن ناطق ہوں. یہ صفین میں علی کا جملہ ہے، فَضْرِبُوا عَلَىٰ مَصَاحِفِهِمْ، مارو ان کے مصحفوں پہ ضربتیں. وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں حکم دے رہا ہوں. قسم خدا کی علی کو صحابہ کے برابر سمجھتے ہو؟ ذرا غور تو کرو. قسم قسم رب علی کی کہ اگر یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی اور کہہ دیتا تو کافر ہو جاتا. اور اگر تمہارے جیسے علی ہے، تمہارے بزرگوں کے جیسے، تو کسی ملا کی اوقات ہو تو یہ کہہ کے دیکھے کہ صفین میں علی کافر ہو گئے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری اور محمد آل محمد صلوات محمد و آل محمد حقیقت قرآن ہے. محمد و آل محمد قرآن ناطق ہے, بولتا ہوا قرآن ہے. علی نے کہا میں قرآن ناطق ہوں, کرو حملہ, میری اجازت ہے. کوئی اور کہتا تو کافر ہو جاتا, بڑے سے بڑا صحابی ہوتا تو فوراً کہا جاتا کہ کافر ہو گیا. ارے اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے کہ یہ آل محمد قرآن ناطق ہے, علی قرآن ناطق ہے, علی قرآن ہے, محمد بھی قرآن ہے, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آگے کعبے میں دیکھو, جب فتح مکہ کے موقع پہ بت شکنی ہوئی تو دیکھو کس کے قدم کہاں پہ ہیں. محمد خود قرآن ناطق, اور اس پر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ کندھے شانے پر مہر نبوت. مہر نبوت پہ کیا لکھا ہے؟ کلمہ لکھا ہے, توحید و ختم نبوت کا مہر نبوت ہے. یعنی وہی قرآنی الفاظ, یعنی قرآن ناطق پہ قرآن صامت لکھا ہوا ہے پہلے ہی سے. ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ قرآن ناطق پہ قرآن صامت لکھا ہوا ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ بت توڑنے کے لیے پیغمبر نے کہا علی میرے کندھے پہ قدم رکھو, بت توڑو. علی نے کہا دست ادب جوڑ کے مناسب تو یہ تھا کہ سرکار میرے کندھوں پر. اب روایتیں یہ کہتی ہیں, ظاہر میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, وہ مان لیا ہم نے کہ پیغمبر نے کہا نہیں تم وزن ختم نبوت نہیں سنبھال پاؤ گے. میں یہ ٹکڑا مانتا نہیں ہوں, اس لیے کہ علی وزن ختم نبوت نے سنبھال پائے. شیب ابی طالب میں علی کا باپ سوتے میں ختم نبوت کو اٹھا کے کبھی عقیل کے بستر, کبھی طالب کے بستر, کبھی علی کے بستر پہ لے جا رہا ہے. پکا واقعہ کہ نہیں ہے؟ بہرحال یہ علی کا عذر صحیح اور پیغمبر نے قبول بھی کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے دیکھیں, دو معصوم جب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں تو چاہے بظاہر آپ کو کسی بات کی رد و بدل اور اختلاف یوں نظر آئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا وہ کہہ رہا ہے, تو حقیقت میں یہ اختلاف نہیں ہوتا, کسی نہ کسی فضیلت کے نئے باب کے کھلنے کا بہانہ ہوتا ہے. جیسے حدیبیہ میں وہ علی کے جس نے پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی محمد کی نافرمانی نہیں کی, جیسے ہی اس صلح نامے کے لیے پیغمبر نے کہا یا علی رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ لکھ دو, فوراً علی نے قلم محمد کے ہاتھ میں دیا, یا رسول اللہ جس ہاتھ سے لکھا ہے نہیں کاٹوں گا. میں رسول اللہ سے پلٹ جاؤں تو میں تو آئی وٹنس ہوں. آئی وٹنس اگر پلٹ جائے تو کیس ہلکا ہو جاتا ہے. ویسے ہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے کندھے پہ, کہہ رہے ہیں حضور آپ میرے کندھے پہ قدم مبارک رکھیں, ان کا نہیں تم وزن ختم نبوت نہیں اٹھا پاؤ گے. تو مولا اطاعتاً آگے بڑھے اور کندھے پہ پیغمبر کے قدم رکھا, کاہے پہ قدم رکھا, قرآن ناطق پہ قدم رکھا, پھر قدم شانے پہ رکھا, اس پہ مہر نبوت ہے, اس پہ قرآن صامت لکھا ہوا ہے. اب پھر یہی منزل آ رہی ہے, قسم خدا کی علی کے علاوہ کوئی اور اس کندھے پہ قدم رکھ بھی نہیں سکتا تھا, اور اگر کوئی اور کا قدم اس کندھے پہ آ جائے تو فوراً کافر ہو جائے. میں کسی بڑے سے بڑے ملا یا اس وقت کے صحابی کی بھی ہمت ہو تو اس قرآن کی ایک آیت پر بھی قدم معاذ اللہ رکھے, رکھ تو دے گا مگر کافر ہو جائے گا. مگر علی جو ہے قرآن ناطق محمد اور مہر نبوت کے جو قرآن ہے, قرآن کے کلمات ہیں, اس پر علی قدم رکھے ہوئے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں عزرت اور امت کا فرق دیکھیں, علی اور صحابہ کا فرق آپ دیکھ لیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ پیغمبر آخری زمانے میں جب آپ کا وصال قریب ہے, مدینے میں آپ ایک بار بس میں اصحاب میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو مانگے, میں ادا کروں گا. اگر کسی پہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو میں ادا کروں گا. اگر بے خیالی اور لاشعوری میں بھی مجھ سے کسی کو ذرا سی بھی اذیت پہنچی ہو,
اگر کسی کو کوئی چوٹ کوئی ضرب بھی پہنچی ہو تو وہ آئے، میں قصاص دینے کو تیار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کا حق اللہ کے یہاں جانے سے پہلے میرے اوپر نہ رہ جائے۔ شاید روایت میں جو نام ہے ابو دردانہ انصاری، کھڑے ہوئے کہنے کہ یا رسول اللہ، غلام کی ہمت تو نہیں تھی کہ کچھ عرض کرے، مگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو عرض ادب ہے۔ ایک بار سرکار اپنے تازیانے کو گھما کے ناقے کو مار رہے تھے، وہ تازیانہ میری پشت پر لگ گیا تھا، مگر مجھے تکلیف تو ہوئی مگر کوئی جسارت نہیں کر سکتا تھا، مجھے ذرا سا بھی برا نہ لگا۔ ایک آپ جان کے بھی مارتے تو کیا تھا، آپ تو مالک ہیں ہمارے، مگر حضور کہہ رہے ہیں تو میں نے یاد دلا دیا، اور سرکار میں قصاص لینا چاہتا ہوں، آپ دینے کو تیار ہیں۔ پیغمبر نے بھیجا، غلام کو بھیجا، جا کے فاطمہ سے تعزیانہ میرا مانگ لاؤ۔ بی بی نے واقعہ پوچھا، خبر ہوئی، فاطمہ پریشان ہوئی۔ اصحاب کے مجمع میں ابو دردانہ کے ہاتھ میں رسول اللہ نے تعزیانہ دیا، کہا آگے بڑھ، مجھ سے قصاص لے، جتنی تیز ضرب تیرے پڑی تھی اتنی ہی تیز مجھے مار۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر جسارت معاف ہو، جب آپ کا تازیانہ میری پشت پہ لگا تھا تو میری پشت پہ جب آپ کا تازیانہ لگا تھا تو میرے جسم کے اوپر پیراہن نہیں تھا، لہذا قصاص مکمل نہ ہوگا جب تک کہ آپ کا تازیانہ نہ اتر آئے، جسم مبارک سے آپ کا پیراہن نہ اتر جائے۔ پیغمبر نے اپنے پیراہن کو اتارا، کہا آ کے قصاص لے۔ کیا عشق پیغمبر ہے صحابی کا؟ ایسے صحابی ہو تو مزہ آتا ہے صحابی کہنے میں۔ جیسے ہی پیغمبر نے پیراہن اتارا، ہاتھ میں تعزیانہ ہے صحابی کے، دوڑ کے جلدی سے آگے بڑھا، مجمع دم بخود ہے دیکھ رہا ہے، اور جلدی سے مہر نبوت پہ آنکھیں من کے فوراً بوسہ لے لیا، اور قدموں پہ گر کے کہنے لگا اے شہنشاہ کائنات، اس غلام میں کہاں اتنی جرأت تھی کہ یہ جسارت کرے؟ فقط اشتیاق زیارت و بوسہ مہر نبوت تھا، فقط اس اشتیاق میں یہ جسارت کرنی پڑی، سرکار مجھے معاف کرے۔ یہ واقعہ ہے ہر کتاب میں، بھائی یہ واقعہ بھی کتابوں میں ہے۔ وہ چکنی کے وقت خانہ کعبہ میں علی کا مہر نبوت پہ قدم رکھنا بھی ہر کتاب میں ہے۔ تو فرق صحابیت اور علی پہچانے، بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرق صحابیت اور علی یہ ہے کہ صحابہ کے جہاں پہ ہونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ علی کے قدم ہوتے ہیں۔ کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہی حسن طلب یہ 2 دن پہلے بھی ہوئی تھی اور 2 دن بعد مجھے نہیں معلوم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ 2 دن پہلے جو طلب ہوئی تھی وہی آج بھی ہے۔ کون اللہ کو قرضہ دے گا؟ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ مجھے بہت انکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بچے تھوڑی نا، یہاں تو بچے بھی ماشاءاللہ بالغ ہوتے ہیں عقلی اور شعوری اور عقیدے کے طور پر، وہ اور لوگ ہیں کہ جہاں پر پیر نابالغ ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر عقیدہ جو ہے اب بھی نابالغ ہے۔ یہاں عقیدے ہر بچے کے جمع ہیں، جوانوں کا کیا کہنا، آپ ہی کے تعاون سے یہ سب کاروبار دین چل رہا ہے، یہ فروغ عزا آپ ہی کی وجہ سے ہے، جس سے جو ہو سکے۔ سکینہ ٹرسٹ جناب سکینہ کے نام پہ اس امام بارگاہ کا نام ہے، بحق سکینہ، بنام سکینہ، بمظلومیت سکینہ، بعزائے سکینہ۔ صلوات پڑھتے رہیں جیسے لگے کہ عبادت میں عبادت ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ
ایک مل جل کے محمد و آل محمد صلوات. تو اگر یہ قرآن ناطق نہ ہوتے تو قرآن پر قدم کوئی اور رکھے عام امتی تو کافر ہو جائے. یا قرآن پر قرآن رکھا. بھائی توجہ, قرآن پر کوئی اور کتاب رکھی جائے تو گناہ ہے, قرآن پہ قرآن رکھا جائے, قرآن پہ قرآن رکھا جائے تو جائز ہے. کتاب کے اوپر قرآن رکھا جائے گا مگر کسی کتاب کو قرآن پہ نہ رکھا جائے گا. تو اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس دور کے بھی, وہ مرد ہو کہ عورت, کسی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن ہے, وہ کتاب ہے. اور کتابیں تو مختلف عنوان اور مختلف موضوع کی ہوتی ہیں. عجیب بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کتب ضالہ کہلاتی ہیں, یعنی گمراہ کرنے والی کتابیں, ان کو خریدنا رکھنا حرام ہوتا ہے. اللہ یہ کہ اس کو پڑھ کے اس کو کنڈیم کرنا ہو تو خریدے, اور اگر نہیں ہضم کر سکتا تو نہ لے. اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر حالات میں پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی. باقی سب عام کتابیں ہیں. اہل بیت اللہ کی کتابیں تکوینی ہیں, قرآن ناطق ہیں. تو قرآن کا حقیقی وجود جو ہے اور کتاب کا اصلی وجود جو ہے وہ ذات محمد و آل محمد ہے. اور قرآن کے اندر صلاح بھی ہے, صوم بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, جہاد بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے بھائی صلاح کا اصلی ہونا کہاں ہے, وجود حقیقی کہاں ہے. یہ آل محمد حقیقت صلاح ہے, آل محمد حقیقت صوم ہے. نماز کی حقیقت آل محمد ہے. نہیں, شاید کسی کے ہضم نہ ہو رہا ہو یا ذہن پریشان ہو تو مولا کا فقرہ آپ کو یاد دلا دوں. مولا نے فرمایا انا صلاۃ المومنین, میں مومنوں کی نماز ہوں. ذکر بھی تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے کیونکہ قرآن ناطق ہے. میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج بہت آگے بہت زیادہ زحمتیں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ دامن وقت کی گنجائش کم رہ گئی تھی. اور اگلے دن بہت سے لوگوں کا جواب بھی ہوگا کیونکہ آج سنڈے کل منڈے ہے, مگر تھوڑا سا اور. یہ قرآن ناطق ہے. پیغمبر نے یوں ہی نہیں دونوں کو ملایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین, ہے نا, دونوں بھاری بھاری چیزیں. کتاب اللہ و عطرتی, وہ صامت قرآن, یہ ناطق قرآن. جیسے قرآن صامت کی تلاوت ثواب, ویسے قرآن ناطق کی تلاوت ثواب. قرآن ناطق کی تلاوت کیا ہے, ان کا ذکر, ان کے فضائل, اور یہ تو پیغمبر نے بھی کیا ہے. آ گیا مجھے یاد واقعہ کہ اہل بیت قرآن ناطق ہے. واقعہ یہ ہے کہ بس میں اصحاب میں پیغمبر اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, حمد و ثناء الہی چل رہی ہے کہ چھوٹا شہزادہ پیچھے مجمع سے داخل ہوا, پیراہن کے دامن میں پیر الجھا. اب کوئی سمجھے کہ وہ بھی گر سکتے تھے, گرتوں کو سنبھالنے والے کیا گریں گے, ان کا گرنا بھی دوسروں کے اٹھنے سے بہتر ہے, ان کی بیماری بھی دوسروں کی صحت سے اچھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا عرض کروں, جملے میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں کہ بیمار بھی پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فضیلت کی آیت لے کے آتے ہیں, یا بیمار پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فضیلت اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. اگر شب فتح خیبر علی کی آنکھیں دکھنے نہ آتی تو فتح خیبر کیسے ہوتی؟ نہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ علی کی آنکھیں لال نہیں ہیں, یہ سرخی فتح خیبر افق نظر آ رہی ہے. بھی ہو تو فضیلت لے کے آتی ہے آیاتیں. اگر حسنین کو بخار نہ آئے, بیمار نہ ہو, ذہن پہنچے کہ نہیں پہنچے,
اگر شہزادے بیمار نہ ہو تو سورہ حلاقہ کیسے نازل ہو؟ اور اگر پیغمبر کے بدن میں ذوف نہ ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر پیغمبر کے بدن میں ذوف نہ ہو تو چادر زہرا کے نیچے آیے تطہیر کیسے نازل ہو؟ دنیا کی بیماری ان کی ذلت اور رسوائی لے کے آتی ہے، آل محمد کی بیماریاں بھی فضیلت لے کے آتی ہے۔ تو دامن الجھا، شہزادہ گرا، کئی صحابہ دوڑے، پیغمبر ان سے تیز آگے بڑھ گئے اور جلدی سے شہزادے کو گود میں لیا اور پھر منبر پہ ویسے ہی بیٹھے اور زانو پہ حسین کو بٹھایا، اور اب جو خطبے کو کنٹینیو کیا تو یوں کہا، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگو یہ حسین ہے، پہچان لو۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اذان عالیہ میں خود ہی سوچ رہے ہوں گے بھئی کون پیغمبر سے کہے کہ آپ تو حمد خدا کر رہے تھے، آپ تو ثناء الہی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچہ گر گیا، آپ کا نواسا ہے، آپ نانا ہے، شفقت بزرگانہ میں آپ اتر گئے منبر سے، کون اعتراض کرے؟ آپ تو رسول اللہ ہیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے گود میں آ کے بٹھا لیا تھا، بچے کو اٹھا لیا، آپ کو بھی سکون ہو گیا، اسے بھی اطمینان ہو گیا۔ اب آپ خطبہ جہاں پہ چھوڑا تھا آپ نے وہیں سے کنٹینیو کیجئے۔ بھئی کر رہے تھے ذکر خدا، حمد خدا، اور اب جو دوبارہ شروع کیا تو ذکر حسین، معرفت حسین۔ بھئی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حمد خدا کے بعد فوراً بیچ میں توڑ کے ذکر حسین۔ اگر ذکر حسین حمد خدا سے کم ہوتا تو کبھی بھی پیغمبر حمد کے بعد ذکر حسین نہ کرتے، بلکہ پیغمبر سے پوچھے کہ یہ کیا کیا تو کہیں گے کہ پہلے قرآن صامت کی تلاوت ہو رہی تھی، اب قرآن ناطق کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ایک اور مل جل کے پر محمد و آل محمد صلوات۔ تو یہ قرآن ناطق ہے، قرآن صامت سے مدد، قرآن ناطق سے مدد۔ حقیقت قرآن و صلاۃ و صوم و حج و زکاۃ و حقیقت بندگی اور حقیقت عبادت آل محمد ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی محبت اور ان کی ولایت کو جزو عبادت بھی بنایا گیا، شرط عبادت بھی بنایا گیا۔ جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جز کم ہو تو کل کا وجود خطرے میں نہیں پڑتا۔ جز کا مطلب یہ ہے پارٹ کسی چیز کا اگر کم ہو تو اس کا وجود خطرے میں نہیں پڑتا، بلکہ نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اگر کسی چیز کی شرط یعنی جس پر وہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہو، اگر وہ کم ہو جائے تو پورا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ چھت و دیواریں وغیرہ وغیرہ عمارت کا وجود، اس میں سے کہیں سے کوئی نقص ہو جائے، کمی ہو جائے، جز کم ہو جائے تو عمارت کا وجود خطرے میں نہیں ہے، بلکہ عمارت کو ناقص کہا جائے گا۔ مگر ایک جز ایسا ہے جو شرط بھی ہے اس عمارت کی، اسے کہتے ہیں نیو فاؤنڈیشن۔ اگر اس جز کو ہٹا لیا جائے تو پورا وجود خطرے میں ہے۔ ولایت علی اور اہل بیت کی محبت اور امامت یہ جزو دین بھی ہے، بنیاد دین بھی ہے۔ اگر اس بنیاد کو ہٹا دیا تو عمارت دین منہدم ہو جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت علی کو ہٹا دیا تو پورا قلعہ اسلام منہدم ہو جائے گا، ڈیمالش ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی نہیں مانا جائے گا، سب بیکار۔ اور اگر حیرت ہو رہی ہے تو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ آیت کا جو میں نے کہا، تو یہی تو قدیم میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو یہ ہے اہمیت اہل بیت۔ میں بہت آگے نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں آمادہ ہیں، اور اب یہ دن بدن مصائب کے ایام آگے بڑھ رہے ہیں، اور بنی ہاشم کے جوانوں اور شہیدان آل زہرا کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ حسین قرآن ناطق ہے، پیغمبر نے ھذا حسین فعرفوہ، اسے پہچان لو، یہ کہہ کے
ایک پیغام دے دیا تھا کہ میں نہ رہوں گا، علی نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، آخر میں حسین رہ جائے گا۔ اسے پہچان لو تو پورا دین مل جائے گا۔ اگر حسین کو نہ پہچانا تو اللہ کو نہیں پہچان سکتے، مجھے نہیں پہچان سکتے، دین کو نہیں پہچان سکتے، اسلام کو نہیں پہچان سکتے، قرآن کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر حقیقت دین چاہیے تو حسین تک آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حسین قرآن ناطق نہ ہوتے تو کٹے گلے سے حسین تلاوت قرآن نہ کرتے۔ کیا اہتمام حسین نے کیا تھا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کا اتنا پختہ انتظام حسین نے کیا تھا کہ صبح قیامت تک کربلا کے بعد اللہ کے دین کی حقیقت کو کوئی مٹا نہ سکا، چھپا نہ سکا، چاہے کم ہی لوگ ہوں۔ حسین اپنی ذمہ داریوں کو بہتر جانتے تھے۔ حسین ساری کائنات کی عقلوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے اور اپنی مظلومیت کا سکہ ساری کائنات پر بٹھانے کے لیے حسین نے اہتمام یہ کیا تھا کہ فقط جوانوں کو اور مردوں کو ساتھ میں لے کر نہیں آئے، بلکہ خواتین کو لائے اور بچوں کو لے کر آئے۔ اگر حسین کو جنگ فتح کرنی ہوتی، اگر حسین کو حکومت بنانی ہوتی تو آپ یہ بتائیے کہ حسین اپنی قوتوں کو جمع کرتے؟ کوئی اپنی قوتوں کو منتشر نہیں کرتا۔ اور ایک ہر مرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ اکیلا ہو کسی موقع پر تو اس وقت بڑا دلیر ہوتا ہے، اور اگر ساتھ میں کوئی خاتون بھی گھر کی ہو اور بچے ہوں تو وہی بہادر مصلحتاً بہت کچھ برداشت کرتا ہے اور وہ اپنے کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی سے اختلاف اثناء سفر کہیں ہو جائے، ٹرین کے اوپر، بس کے اوپر، کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر، اکیلا ہو تو جسارت برداشت نہیں ہے، مگر اگر میں ساتھ میں کوئی خاتون ہو، کوئی بچہ ہو اپنا، تو یہ سوچ کے خاموش ہو جاتا ہے، بیک فٹ پہ آ جاتا ہے کہ میں ہوں مضبوط، مگر میرے ساتھ جو یہ خاتون و بچے لگے ہیں انہوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں حسین؟ لاکھوں کے مجمع سے مقابلہ تھوڑے سے ساتھی اپنے شعروں کو منتشر کر رہے ہیں۔ دو بیمار، محمد ابن حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار، دو بچے، ایک کو کوفے بھیج دیا مسلم، ایک کو ساتھ میں لے کے آئے، خواتین کو لے کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی حتی الامکان لیے جا رہے ہیں۔ سکینہ کی جیسی بچی، اصغر کا جیسا بچہ ابھی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیا مصلحت حسین ہے؟ عقلیں حیران ہے سیاست حسین پر، عقلیں حیران ہے۔ صبح قیامت تک کے لیے لوگ حکمت حسین اور سیاست حسین کی داد دیتے چلے جائیں گے کہ حسین بظاہر اپنے کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ اصغر چھوٹا سا جو ہے، یہ حقیقت میں دیکھنے میں چھوٹا ہے۔ آپ کو سائنس کا اصول بھی معلوم ہے کہ مادے کو، میٹر کو انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا یہی فارمولا ہے، E=mc²۔ بڑے لکھوں کا مجمع ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ماس کو انرجی میں کنورٹ کرنا، انرجی کو ماس میں کنورٹ کرنا۔ ماس جتنا ہی کم ہوتا جائے گا، انرجی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اصغر کا وجود تو سب سے ننھا ہے، مگر حقانیت حسین کے لیے سب سے پاورفل جو قربانی ہے، سب سے مضبوط جو قربانی ہے، وہ اصغر کی ہے۔ حسین مادیت کی نفی کر رہے ہیں، مال و اسباب نہیں، آوان و انصار نہیں، ظاہری قوت، مادی قوت کو گھٹا رہے ہیں۔ خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے۔ جیسے محمد نے اپنے رسالت کے مشن کا آغاز نہ کیا جب تک کعبے میں علی نہ آ گئے، حسین نے اپنے شہادت کے مشن کی شروعات نہ کی جب تک کہ یہ چھوٹا علی نہ آ گیا۔ رسول اللہ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل تھی کعبے میں آیا ہوا علی۔
میدان کربلا میں حسین کی مظلومیت و حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے رباب کا ششماہا. انتظار میں حسین کہ یہ پیدا ہو لیں تو چلیں, یہ آ جائیں تو چلیں. صاحبان اولاد, ایک جملہ کہتا ہوں نفسیاتی, اصغر ابھی پیدا ہوئے اور ابھی حسین لے کے نکلے, کربلا میں آ کے 6 مہینے کے ہوئے, تو کہنے دیجئے کہ یہ بچہ, یہ رباب کا بچہ آیا ہی تھا جانے کے لیے. یہ بچہ آیا ہی تھا جانے کے لیے. کربلا میں آ کے 6 مہینے کا ہو رہا ہے یہ بچہ. اللہ اکبر. شب عاشور کے مناظر میں لکھا ہوا ہے, آپ سنیں کہ یہ بچہ کتنا پیاسا تھا. دو محرم کو قافلہ کربلا پہنچا, فرات کے کنارے خیمے لگے, ابھی حر ہے, اس کا لشکر ہے. 4 محرم کو سپاہ کوفہ آ گئی, رسالے پہ رسالے آ رہے ہیں. عمر ابن سعد, شمر ابن ذوالجوشن, لہریں مارتا ہوا دشمنوں کا ننگی تلواریں لیے ہوئے, ظالموں کا مجمع, خونخواروں درندوں کا مجمع. 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے. مجھے وہ منظر نہیں بتانا ہے, اے جوانوں, امتحان عباس تھا. جن ہاتھوں سے تناب عباس نے فرات کے کنارے خیموں کی باندھی تھی, انہی ہاتھوں سے تناب عباس ہی کو کھولنی پڑی. تیار نہیں تھے عباس, تیار نہیں تھے عباس. کھڑے ہوئے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں, ہٹائے جائیں گے خیمے, کسی میں مجال ہو تو ہٹائے خیمے. حسین دیکھ رہے ہیں عباس کو مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے. عباس سے کچھ نہ کہا, جلدی جلدی خیمے میں آئے. کہا ہے میری مقصد کی شریک, ہے میری ماں کی جگہ پہ بیٹھنے والی, میری محترم بہن, اے میری ہر مشکل میں مشکل کشائی کرنے والی, میری مشکل کشائی کر. کہا بھیا کیا ہوا, آپ کے چہرے پہ بڑا ملال ہے, بڑی پریشانی ہے. کہا زینب شیر دریا پہ بپھر گیا ہے, میں نہیں کہہ پا رہا ہوں, یہ کام تمہارا ہے زینب. کہا اے بھیا گھبرائیں نہیں, مجھے اپنے بھائی پہ بڑا ناز ہے, کبھی کبھی میری بات ٹالی نہیں ہے عباس نے. پیغام گیا, ثانیہ زہرا نے بلایا ہے. جیسے ہی عباس نے سنا عجب کشمکش میں پڑ گئے. ادھر لشکر کو تارے نظر کی ہیبت پہ روکے ہوئے ہیں, ادھر زینب بلا رہی ہے, کیا کریں. اپنے شمشیر ددم سے خط کھینچا زمین پہ اور کہا کہ اگر اس لکیر کو ادھر سے ادھر پار کیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ہاں کوئی آیا بھی نہیں. خیمہ زینب میں داخل ہوئے. حکم زینب تھا, طلب کیا تھا, تو پھر کمال انکسار یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے آگے بڑھے. کہا شہزادی کس لیے طلب کیا. زینب نے کچھ کہا نہیں, فقط اتنا کہا اے میرے شیر ذرا حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہو, ذرا حسین کے چہرے کے آثار دیکھ رہے ہو. علی کا بیٹا ہے, مدینۃ الباب مدینۃ العلم کا لال ہے, وارث علی ہے. فوراً پہچان گئے, بہن کی بات سمجھ گئے, سر کو جھکا کے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آئے. انہی ہاتھوں سے تنابیں کھولی جن ہاتھوں سے باندھی تھی. لشکر بھی حیرت میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. یعنی 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے, جتنا مشکوں میں پانی لیا جا سکتا تھا فرات سے بھر لیا گیا. یہ یاد رہے کہ 7 محرم کو بندش آب نہیں ہوئی ہے, بندش آب 4 محرم کو ہو گئی کہ فرات سے پھر ایک قطرہ پانی خیام حسینی میں 4 محرم کے بعد آیا نہیں ہے, بلکہ 4 کا لایا ہوا پانی 7 تک چلا. 7 کو کہتے آب ہو گیا تھا خیام حسینی میں. یعنی عاشور کے دن تک 3 دن کے ہر خرد و کنا, ہر مرد و عورت پیاسے تھے, مگر اصغر کی پیاس
معلوم ہے آپ کو بچے شیرخواری کے دور میں پانی سے پیاس نہیں بجھاتے. صاحبان اولاد، میری ماں بہنوں، بچے شیرخواری میں پانی نہیں پیتے، بلکہ دودھ ہی میں جو پانی ہوتا ہے اسی پانی سے ان کی پیاس پوری ہوتی ہے، پانی کی کمی پوری ہوتی ہے. سنو گے اصغر کب سے پیاسے تھے؟ روایات میں لکھا ہوا ہے 2 محرم کو جب بیوییں دشت بلا میں آئی تو رسالے جو آتے تھے فوجوں کے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سے زمین کربلا ہل جاتی تھی، بیویوں کے کلیجے لرز جاتے تھے. ارے مادر اصغر کا دودھ ہیبت کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا. سب 7 تاریخ سے پیاسے، اصغر اس سے بھی پہلے پیاسا تھا. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ مجھے قوت دے کہ میں حق مصاب علی اصغر کچھ تھوڑا سا ادا کر سکوں. عزادارو، یہی تو سبب ہے کہ شب عاشور کئی بار خیام بیویوں کے خیمے میں شور گریا بلند ہوا. حسین اپنے خیمے سے آ کے پوچھتے تھے کیا ہوا، تو بیویاں کہتی تھی کہ اصغر پیاس سے اتنے نڈھال ہے کہ کئی بار لگا کہ جان نکل گئی. اے میرے مولا، اصغر میں جان نہیں بچی ہے. مگر حسین جانتے تھے کہ ابھی تو سب سے بڑا کارنامہ اصغر کا ہے، جس کے لیے لایا ہوں، جس کے لیے یہ آیا ہے. عزادارو، ہر بی بی اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے فدیے سنوار رہی ہے، رباب بھی جھولا جھولا رہی ہے. اے جان مادر، میری آبرو تیرے ہاتھ میں ہے. ایک سکینہ ہے، ایک تو ہے، وہ بچی ہے، تو ششماہا ہے. میرے پاس کوئی قربانی نہیں ہے. اے اصغر، میری عزت رکھنا تمہارے حوالے. بس عزادارو، صبح عاشور جب نمودار ہوئی، موت کا بازار گرم ہوا، قربانی آنے لگی. اصحاب کے لاشیں حسین لاتے رہے، یہاں تک کہ جوانان بنی ہاشم کے لاشیں آئے. سنیں، میں نے دن کی مجلس میں یہ گوشہ پڑھا تھا، مگر وہاں بہت تھوڑے سے لوگ تھے. پھر سے میں کہتا ہوں کہ حسین نے پیغمبر کے زمانے میں جو انداز پیغمبر تھا کہ جب لشکر سے مقابلہ کافر و مشرکوں کے ہوتا تھا تو پیغمبر ترتیب یہ رکھتے تھے جنگ میں جانے والوں کی کہ اصحاب و انصار کو پہلے بعد میں بھیجتے تھے اور اپنے اہل بیت و گھر والوں کو پہلے بھیجتے تھے. علی پہلے جائیں، جعفر پہلے جائیں، عقیل پہلے جائیں، بنی ہاشم پہلے جائیں، اپنے اصحاب کو بعد میں بھیجتے تھے. اس لیے کہ پیغمبر کے زمانے کی جنگوں میں جینا آسان تھا، مرنا مشکل. جتنا ہو سکے لطف اٹھا لے دنیا کی نعمتوں سے. نہ کہتے آب ہے، نہ کہتے غذا ہے. مگر حسین نے میدان کربلا میں ترتیب بدل دی. پیغمبر گھر والوں کو پہلے بھیجتے تھے، اصحاب کو بعد میں. حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا، گھر والوں کو بعد میں. وجہ یہ ہے کہ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. 3 دن کی بھوک و پیاس تھی. حسین نے چاہا کہ اگر ہم ایک جام آب نہیں دے سکتے تو کیوں تلخی حیات دیں. لہذا ابھی مہمان آیا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی نہیں ساتھی کوثر کا لال پلا سکتا تو زحمت زندگی بھی کیوں دے. ابھی آئے ہو، ابھی جاؤ اور جام کوثر سے بابا اور نانا کے ہاتھ سے سیراب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی حکمت یہ تھی میدان کربلا میں کہ جس میں جتنا زیادہ تحمل کی قوت اور صبر تھا اس کو اتنا ہی بعد میں حسین بھیج رہے تھے. ظاہر ہے کہ خاندان رسالت کے صبر زیادہ ہے، ان کی قوت برداشت عباس و اکبر کی زیادہ ہے، یہ عصمت صغرا کی منزل پہ فائز ہے. لہٰذا اصحاب کو جلدی بھیجا کہ ان میں کم تحمل ہے. اکبر و عباس و قاسم و محمد کو اصحاب کے بعد بھیجا، یعنی ان میں زیادہ قوت برداشت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں زیادہ جتنی صبر و برداشت کی قوت تھی حسین اسے اتنا ہی بعد میں آخر میں بھیج رہے تھے. میں کہوں گا اے میرے مولا، عباس تو سمجھ میں آیا مجھے، اکبر کا بعد میں جانا تو سمجھ میں آیا، قاسم و محمد کا بعد میں جانا سمجھ میں آیا. اے میرے آقا، ارے میری عقل حیران ہے. یہ اصغر کو عباس کے بھی بعد، یہ اکبر کو بعد، یہ قاسم و محمد کے بعد، ارے کتنی قوت برداشت تھی تیرے نونہال میں. عزادارو سنو، بھئی یہی سبب ہے کہ حسین میدان میں آئے.
लाश हुसैन उठा चुके, तो एक बार अरे मोहम्मद के नवासे ने उम्मत रसूल के सामने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है जो अरे मेरी मदद के लिए आए, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मेरी फरियाद का जवाब दे, हल मिन ज़ाबिन अन हरम रसूलिल्लाह फयज़ुब्बुनहुम, कोई है जो नबी ज़ादियों से दुश्मन को दफा करे, मेरी जिंदगी में फौजें उधर बढ़ रही है, कोई है जो हुर्मत पैगंबर का ख्याल करे। अरे आवाज़ हलमेन का कोई जवाब न मिला, खैमे से गिरिया की आवाज बुलंद हुई, जल्दी से हुसैन खैमे के दर पे आए, रहवार से उतरे नहीं, पर्दा हटाया, ए बहन ज़ैनब ये किस लिए शोर गिरिया, मैंने मना किया था ना कि मेरी जिंदगी में न रोना, इसलिए कि मेरे बाद तो रोना ही है तुम्हें, बाजारों में दरबारों में जिंदानों में रोना है। ज़ैनब ने कहा भैया और कोई सबब नहीं है, आपकी आवाज से इस्तिगासा में अजब दर्द था, अजब सोज़ो गुदार था, अजब बेकसी थी कि हम लोग भी रोए और असगर ने रोते रोते अपने को झूले से गिरा दिया। ए भैया किसी से संभल नहीं रहे हैं, न सकीना चुप करा पा रही है, न मुझसे चुप हो रहे हैं, न रबाब की गोद में जाके चुप हो रहे हैं। हुसैन ने कहा बे महन मैं समझ गया, ना वलीनी वलदी, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं समझ गया कि ये क्या चाहता है। हुसैन लेके असगर को चले, दामने अबा का साया करके तपती रेत में धूप में चले, दुश्मन समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, अब सुलह करना चाहते हैं। मैं कहूंगा हाँ ये कुरान सामित तो नहीं है, कुरान नातिक का सबसे छोटा सूरा है, जैसे सूरह कौसर सबसे छोटा, मगर कुरान की हकानियत की दलील बन के काबे पे लटकाया गया। यह कुरान शहादत और कुरान नातिक का सबसे छोटा सूरा जो दलील बन के कुरान नातिक की हुसैन के हाथों पे आ रहा है। आए दामने अबा हटाया, लश्कर ने असगर को देखा, कहा है कौमे जफाकार अगर तुम्हारे जामे नाकिस में मैं खतावार हूँ तो ये 6 महीने का बच्चा ये तो किसी मजहब मिल्लत की रूह से खतावार नहीं है। और ये भी सुनो कि ये कितना प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। जब कोई आवाज ना आई तो कहा कि तुम समझते हो कि मैं बच्चे के बहाने पानी पी लूंगा। आगे बढ़ के तपती रेत के ऊपर असगर को हुसैन ने लिटा दिया और पीछे हट के दूर खड़े हो गए, कहा अब तो आके पानी पिला दो। लश्कर कुफार देख रहा है, सुनो आजादारों मैं पढ़ न सकूंगा मगर मैं पढ़े दे रहा हूँ। अरे भाई आप जानते हो क्या लिखा है, जब असगर को तपती जमीन करबला पर हुसैन ने लिटा दिया तो कैफियत बेशीर रिवायतों में लिखी है। बस आजादारों मैं किस्मत तमाम कर देता मगर ये तो फिक्र कह दूं, शायद बीबी राजी हो जाए, शायद रबाब खुश हो जाए कि मेरे लाल का मातम का हक अदा किया गया। आजादारों रिवायत में कैफियत क्या लिखी है, रिवायत में यहाँ से बात शुरू हुई है कि मछली जब शिकार होती है तो उसकी 3 स्टेजेस मौत से पहले होती है, 3 कैफियतें होती है। पहली स्टेज ये है कि जब ताजा पानी से निकाली जाए तो वह जमीन पे उछलती है, अभी उसमें जान होती है, जमीन पे उछलती है। उसके बाद मौत से पहले दूसरी कैफियत यह है कि अब उसमें उछलने की कुव्वत नहीं होती बल्कि मछली फकत दाहिने बाएं जमीन के ऊपर करवट लेती है। उसके बाद आखिरी और तीसरी स्टेज मौत से पहले मछली की ये होती है कि अब करवट का उसमें दम नहीं होता, फकत एक पहलू मछली पड़ी हुई और अपने मुंह को खोलती है और बंद करती है। अरबी लुगत में मछली के इस मुंह खोलने को बंद करने को मौत से पहले इसे तलज्जी कहा जाता है, तलज्जी कहा जाता है। हुसैन ने लेटा के कहा ऐ लश्कर जालिम अमा तराउना अन्ना तफलिया तलज्जा, अरे देखते नहीं हो मेरा बच्चा तलज्जी कर रहा है। कोई आगे न बढ़ा, हुसैन ने जल्दी से बच्चे को उठा लिया। तपती जमीन जिस पे दाना भुंजा है वो रबाब का तश्न दहन गुंचा गोद में उठा के हुसैन ने कहा ए मेरे लाल तेरा बाप बहुत शर्मिंदा है, अरे किस तरह से मजलूमियत बताऊं तेरी,
اے حجت خدا کی حجت، تو بھی تو حجت ہے اے میرے لال، ارے ذرا تو بھی اپنے انداز میں اتمام حجت ان پہ کر دے۔ یہ نہ کہا کیسے کرے، یہ شعور بے شیر ہے، یہ عقل بے شیر ہے، یہ تدبیر علی اصغر ہے کہ باپ نے التماس کیا، بیٹے نے خود سے انداز اختیار کیا، ادھر بھی تیر ہے مگر اصغر نے بھی کہا کہ میں بھی جہاد کروں گا۔ سب اپنے پیروں سے آئے ہیں نا بابا کے پیروں سے۔ بھیا اکبر نے تلوار چلائی، میری کلائیاں چھوٹی ہیں، میں تلوار نہیں چلاؤں گا، میں وہ تیر نہیں چلاؤں گا، بلکہ لو سنبھالو میرا حملہ۔ بس یہ کہہ کے اصغر نے اپنے پپڑی آئے ہوئے سوکھے ہونٹوں پر سوکھی زبان نکال کے پھیرنا شروع کیا اور چہرے کو ہر طرف گھما گھما کے دکھایا۔ اگر لشکر کفار میں ایک تہلکہ مچا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا دل نرم ہوا، ڈولچیاں لے کے جلدی جلدی فرات کی طرف دوڑے۔ تو عمر اپنے ساتھ یہ منظر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کہا آئینہ آئینہ ہرملہ، ہرملہ کہاں ہے، ہرملہ کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، بس مجلس تمام ہے، ہرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، اے ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب سمجھ میں آیا یہ بے زبان ہرملہ دشمن کی نظر میں بھی، عمر ابن سعد کی نظر میں بھی یہ بے زبان نہیں ہے۔ اگر یہ بے زبان ہوتا تو عمر ابن سعد اصغر کو کلام حسین نہ کہتا۔ اقطع کلام الحسین، ہرملہ آیا، بس اب دو فقرے ہیں، مجلس تمام ہے، میں اس کو ہرملہ کی زبان سے بیان کر دوں۔ جب حضرت مختار سقفی نے قاتلان حسین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے قتل کیا اور بدلہ کی لیا، تو مختار کا طریقہ یہ تھا کہ جس ظالم نے کربلا میں جو ظلم کیا تھا، قتل سے پہلے کہتے تھے مختار کہ تو خود اپنی زبان سے بیان کر کے تو نے کیا کیا۔ عجب عزادار تھا مختار، عجب اہل بیت کے دل کا قرار تھا مختار۔ جب ہرملہ کی باری آئی تو کہا او دشمن خدا، تجھے دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، ارے کس دل سے اس بچے کے تیر مارا، اپنی زبان سے بیان کر۔ ہرملہ نے کہا اے امیر مجھے معاف کر دے، مجھ سے بیان نہ کیا جائے گا۔ کہا جس ظلم سے کیا تھا اسی جرات سے بیان کر، ورنہ تیرا وہ حاصل کروں گا کسی کا نہ کیا ہوگا۔ جب مجبور ہو گیا تو اب تو ہرملہ نے بیان کرنا شروع کیا، کہنے لگا اے امیر سن، اگر تو اصرار ہی کر رہا ہے تو سن، میں وہ کما بردار ہوں، میں وہ تیر انداز ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ میرا ایک تیر لوہے کی ساتھ چادریں پار کر جاتا ہے۔ میں نے کربلا کے میدان میں 3 تیر چلائے، میں نے 3 تیر چلائے تھے کربلا کے میدان میں، ایک تیر میرا مشق سکینہ پہ لگا تھا، ایک تیر میرا مشق سکینہ پہ لگا تھا، ایک تیر میں نے پیشانی حسین پہ مارا تھا، اور ایک تیر یہ تھا جو میں نے حسین کے بچے پہ مارا۔ کہا بتاؤ کمبخت کہ کس طرح سے مارا؟ کہا جیسے ہی عمر ابن سعد نے مجھے پکارا اقطع کلام الحسین، میں نے اپنے اس تیر کو کہ جو 7 چادریں چھید تھے اور جو 3 بھال کا تیر تھا بڑا وزنی، میں نے چلہ کما میں جوڑا، جیسے ہی حسین کے بچے کے گلے کا نشانہ لیا، اے امیر میں کیا عرض کروں، کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ اصغر کے گلے کے آگے سرکار رسالت اپنا گلا لگائے ہوئے کہتے ہیں او ظالم یہ نہ کر۔ میرے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کو اللہ کسی غم میں نہ رونا ہے، آپ کے بچے سلامت رہے۔ سنو رب آپ کے بچے کا غم، سنو اصغر کی مصیبت۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا
پھر میں نے ہمت جٹائی اور ایک بار پھر چلائے کمان میں تیر کو جوڑا. اب جیسے ہی بیشیر کے گلے کا نشانہ لیا میں نے دیکھا کہ اصغر کے گلے کے آگے حیدر کرار گلا رکھے. او ظالم ہو نامرد, ارے کیا کر رہا ہے؟ پھر میرے ہاتھ سے تیر گر گیا. پھر امیر نے پوچھ کیا ہوا. اب تیسری بار میں نے پوری ہمت جٹا کے جیسے ہی نشانہ لیا میں نے دیکھا کہ سیاہ پوش آبا میں فاطمہ زہرا میرا ہاتھ چھوڑ رہی ہے. اے ارملا یہ نہ کر, مگر میں نے اب تیر ہاتھ سے نہ چھوڑا. ہمت کر کے میں نے تیر رہا کر دیا. عزاداروں جیسے ہی تیر بیشیر کے لگا, تیر کا وزن زیادہ بچے کا وزن کم. ارے فانقلب الصبی علی یدی ابی, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا. حسین نے گلے سے لگایا, اے میرے لال تجھ پہ وہ ظلم ہوا کہ آسمان لرز گیا, خون کا فوارہ نکلا. حسین نے چلو میں خون لیا, تھوڑا سا خون جو چلو میں آ گیا زمین کی طرف پھینکنا چاہا. زمین سے آواز آئی, اے اللہ کے نمائندے اور زمین کے حاکم, ارے اے مالک تجھے اختیار ہے, مگر اتنا یاد رہے حسین کہ اس خون ناحق کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپک گیا تو صبح قیامت تک کوئی دانہ روئیدہ نہ ہوگا. آسمان کی طرف اشارہ کیا, آسمان سے آواز آئی, حسین آپ کو اختیار ہے, مگر اگر ایک خون ناحق کا قطرہ آ گیا تو کبھی بھی پانی نہیں برسے گا. ارے حسین کیا کریں, یہ حسین کے ہاتھوں میں اصغر کے خون کا چلو نہیں ہے بلکہ کشمکش موت و حیات کائنات حسین کے ہاتھ میں ہے. اچھال دے تو کائنات میں آگ لگ جائے. یہ خون ناحق ہے, دماغ عصمت کا فیصلہ, نہ زمین نہ آسمان چہرے پہ خون اصغر کو ملا. لے کے چلے خیمے کی طرف. خیال آیا کہ ماں شاید برداشت نہ کر پائے, بات برداشت نہ کر پائے, پیچھے ہٹے. پھر سوچا کہ اگر دفن کر دیا تو زندگی بھر گلا رہے گا کہ آخری دیدار تو کروا دیا ہوتا میرے چاند کا. اسی کشمکش میں حسین 7 بار آگے 7 بار پیچھے. جو عاشور کے دن آپ عمل کریں گے زبوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ, ہر تیرے فیصلے پہ یہ حسین راضی ہے. اب آ کے دامن میں چھپائے ہوئے در خیمہ پہ جیسے ہی آ کے ٹھہرے, دیکھا کہ رباب خیمے کے در پہ کھڑی ہے. اے میرے وارث پانی پلا لائے. ساقی کوثر کا لال کیا جواب دے, زبان سے کچھ نہ کہا, دامن آبا ہٹایا, بس مجلس تمام ہے. اے ماں بہنوں صاحبان اولاد, جیسے ہی رباب کی نظر ننھے سے گلے 3 بال کا تیر, عزاداروں اصغر کے تیر نہیں لگا تھا. تیر تو جب لگتا ہے کہ کوئی چیز چھیدے, اس میں سوراخ ہو. اس ننھے سے گلے میں ارے جان ہی کتنی تھی, وہ تھا ہی کتنا بڑا. اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسا زخم تھا, وہ کیسا زخم تھا. ارے سیدہ علی کی بہو کے زبان پر ایک مرثیہ آیا, بس جیسے ہی زخم گلو اصغر دیکھا کہا یا بنیا اور مثلوں کا یونہر, اے میرے بچے. ارے مجھے حیرت ہو رہی ہے کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹ کی طرح ذبح کر دیے جاتے ہیں. اے اصغر, ارے تیری ماں بہت شرمندہ ہے. اے بیٹا, ارے جنت جانا تو دادی کو سلام کہنا اور میری کوئی شکایت نہ کرنا.